اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سمندر کے سفر میں تھا کہ اچانک اس میں سیلاب کی سی صورت پیدا ہو گئی کہ اب جیسے کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ہماری تو جان کے لالے پڑ گئے، اب ہوگا کیا؟ کہتے ہمارے ساتھ ایک اعرابی تھا، جو دیہات کے جو ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اعرابی تھا۔ اس اعرابی کی نگاہ قرآن کریم پر پڑی، جو کہ کشتی میں قرآن کریم موجود تھے۔ تو اس نے اٹھ کر قرآن پاک کو ہاتھوں میں لیا اور کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگا، اے میرے مالک و مولا، تو ہمیں غرق کرتا ہے، یعنی تو ہمیں ڈبو دیتا ہے، یعنی ہم کیا ڈوب جائیں گے، ہم کیا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ تیرا کلام قرآن کریم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں جب اس نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر گویا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قرآن کریم کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ قرآن کریم ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، قرآن کریم ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں سمندر میں ڈوبنے سے بچا لے۔ تو راوی کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے دعا کی، سمندر کے اندر جو طغیانی تھی، سمندر میں جو اتنی تباہی آ رہی تھی، سمندر ساکن ہو گیا اور ہم ڈوبنے سے بچ گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، ایمان افروز واقعہ بیان کیا کہ قرآن کریم کے ہونے نے ڈوبنے سے بچا لیا، تباہی سے بچا لیا۔ اللہ پاک کا کرم شامل حال رہا اور قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کی الفت، قرآن کریم کا پیار، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کی تعظیم، قرآن کریم کا احترام ہمارے دل میں اللہ پاک اس کو بھرپور انداز میں عطا فرمائے اور ہمیں یہ نعمت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اس قرآن کریم سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی پار ہوگا اور آخرت میں بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ حفظ قرآن کے تعلق سے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سا اجتماع ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے اللہ پاک نے ہمیں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو حفظ قرآن یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، یعنی قرآن کریم کو جو محفوظ رکھنے کے تعلق سے اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں ارشاد عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس پر بات کریں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی حفاظت کے تعلق سے جو کچھ عطا فرمایا، ایک طریقہ عطا فرمایا، ایک باقاعدہ کہ اس کا انتظام ہے، اس میں قرآن پاک کا حفظ کرنا بھی شامل ہے، قرآن کریم کا سینوں میں محفوظ ہونا بھی شامل ہے، اور قرآن کریم کے حفظ کرنے اور قرآن کریم کے پڑھنے کے تعلق سے اس قدر ترغیبات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اگر حفظ کرنے کے تعلق سے، اس کو یاد کرنے کے تعلق سے میں بات کروں تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی پوری کی پوری زبانی نہیں پڑھی جاتی سوائے قرآن مجید کے، یعنی یہ وہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے اللہ پاک کی جسے مکمل طور پر پڑھا جاتا ہے اور مکمل طور پر یہ یاد ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اور حبیب میں نے آپ کی امت کے سینوں کو قرآن کے خزینے بنا دیا۔ ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ
اس امت کی تعریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے سینے ہی ان کی کتاب ہوں گے، یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کا ایک تو حفظ کرنا آسان کر دیا اور اس کو سینوں میں محفوظ فرمایا گیا ہے، اور اس کتاب کو اس قدر اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کو حفظ کرنا یعنی قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہے تو الحمد کے الف سے والناس کے سین تک اسے حفظ کر لیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس امت کو قوت حافظہ عطا کی گئی، اس سے پہلے لوگ اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے، پھر جب وہ کتاب کو بند کرتے تو انہیں یاد نہ ہوتا کہ اس میں کیا پڑھا، سوائے انبیاء کرام کے انہیں یاد ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس امت کو یہ اعزاز حاصل کیا اور ان کے حافظے ایسے مضبوط بنائے کہ جب یہ قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی توفیق سے انہیں قرآن یاد رہ جاتا ہے، اور وہ قرآن کریم کا حفظ ہونے کا آپ فائدہ دیکھیں ایک اور کہ ہمیں تراویح میں قرآن سننا ہوتا ہے، اور الحمدللہ دنیا میں لاکھوں لاکھ حفاظ ہیں جو ہمیں تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اور اس سے زیادہ حفاظ وہ ہیں جو ان کے پیچھے قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک امام کے پیچھے بعض ایک دو تین حفاظ ہوتے ہیں جو کہ قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے اس وقت مسجد میں کتنے حافظ ہوتے ہوں گے جو قرآن سن رہے ہوں گے۔ ہر کوئی قرآن سناتا نہیں ہے، ہر کوئی تراویح پڑھاتا نہیں ہے، اور ہر کوئی امامت کا اہل ہوتا بھی نہیں ہے، مگر قرآن یاد کرنا جو ہے نا آج دنیا میں پایا تو جاتا ہے۔ یہ تو میں آپ کو کہوں گا آج دنیا کے کئی ممالک میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن کا حفظ کرنا آسان کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ کم سن بچے نہایت قلیل مدت میں اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حفظ کرنا ہے قلیل مدت میں یعنی کم سے کم وقت میں حفظ کر لینا، اس کے واقعات اتنے ہیں، میں چند ایک واقعات پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی 4 سال کی عمر میں تھے کہ آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور 7 سال کی عمر میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے بڑے امام ہیں ماشاءاللہ، اور زبردست نام ہے علماء میں ان کا، اور ان کے باقاعدہ حوالے دیے جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا تھی کہ 4 سال کی عمر تھی، آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا 4 سال کی عمر میں، اور 7 سال کی عمر جب ہوئی 7 ایئر تو آپ نے حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب یہ 6 سال 4 سال 5 سال 7 سال، اگر آپ نے آجو باجو دیکھ تو لیں یار یہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ 4 سال کا بچہ کبھی آپ کے گھروں میں تو ہوتا ہوگا کہ 4 سال کا بچہ کتنا، اور 4 سال کی عمر میں قرآن کریم کا حفظ کر لینا، صرف قرآن کریم حفظ نہیں کیا، 7 سال کی عمر میں حدیث لکھنے بیٹھ گئے۔ یہ گھر کا ماحول کیسا تھا، ذرا اس پر ذرا غور کر لیتے، یہ گھر کے ماحول کیا تھا۔ اس وقت کی تو بات ہی کچھ اور تھی نا، کہہ سکتے گھر گھر عالم و گھر گھر حافظ پائے جاتے تھے، اور آج تو بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے، کیا اس پر میں تبصرہ کروں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو یاد کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادوں کے تعلق سے بیان ہے کہ وہ مادرزاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے، اور انہوں نے صرف 3 مہینے کی مدت میں قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ تو یوں قرآن کریم کو مختصر سے وقت میں یاد کرنا، مختصر سے وقت میں حفظ کر لینا، یہ باقاعدہ ہماری کتابوں میں سے کئی واقعات دیکھے ہوئے ہیں۔ میں نے تو ابھی 2-3 واقعات ہی آپ کو بیان کیے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں کہ یہ اس وقت ہوا کرتا تھا اب نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ غور کیجئے کہ یہ 2023 کی رپورٹ ہے کہ 12
12 ماہ یا اس سے کم مدت میں حفظ کرنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 1113 رہی ہے. یعنی ایک سال کے اندر قرآن حفظ کرنے والوں کی تعداد 1113 رہی ہے مدرسۃ المدینہ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہمارے زین علی ولد محمد اسلم، یہ ہیں ہمارے ایک بچے، ان کا تعلق ہے فیضان مدینہ ڈویژن گجرات صوبہ پنجاب، شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز. انہوں نے 1 مہینہ اور 29 دن، آپ 2 مہینے پکڑ لیں، 2 ماہ میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. ودین 60 days آپ کہہ لیں قرآن حفظ کر لیا. محمد اذان بن زاہد نے 3 مہینے 19 دن میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. ان کا تعلق فیضان اتار قصور ڈسٹرکٹ قصور لاہور ڈویژن صوبہ پنجاب سے ہے. یعنی 1113 بچوں نے 12 ماہ کے اندر قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یعنی اگر جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، خود میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. بلکہ میں ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کے ماموں بڑا ان کو مطلب کہ وہ قرآن کریم پڑھو یاد کرو، اس وقت کافی ان کو سختی کرتے تھے. ان کو بھی ایک جذبہ آیا اور ایسا جنون آیا کہ انہوں نے کہا میں قرآن لے کر کمرے میں بند ہو گیا کہ جب تک قرآن یاد نہیں کر لوں گا میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گا. وہ کہتے میں 3 دن میں قرآن حفظ کر کے کمرے سے باہر آ گیا. یہ قرآن یاد کرنا اللہ پاک نے آسان فرما دیا ہے. یہ جو قرآن یاد ہو جاتا ہے نا، یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان کر دیا. پھر قرآن صرف پڑھنا، قرآن حفظ کرنے کے جو فضائل پھر ہمیں بیان کیے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو قرآن پڑھے اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، اللہ پاک اس کے گوشت و خون کو جہنم کے آگ پر حرام فرما دیتا ہے اور اسے معزز بزرگ فرشتوں کا رفیق ساتھی بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن اس کی شفاعت فرمائے گا. تو قرآن کریم کا پڑھنا یہ خود ہی زبردست ہے، اور قرآن کریم کا یاد کرنا یہ خود ہی زبردست ہے. ہماری زبان پر قرآن کریم کا آسان ہو جانا، ہمارے سینوں میں قرآن پاک کا محفوظ ہو جانا. امام دارمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 برس پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تلاوت فرمائی. فرشتوں نے جب قرآن سنا تو کہا وہ امت مبارک ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ سینے مبارک ہے جو اس کو اٹھائیں گے، وہ زبانیں مبارک ہے جو اس کو پڑھیں گے. زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 برس پہلے کی یہ بات بیان کی گئی ہے. اتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے. اور پھر اس کی برکت دیکھیے آپ. ارذل العمر یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے سورہ نحل کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی انسانی عمر کا وہ حصہ جس میں انسانی عقل اپنے مقام پر قائم نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے انسان کب دوچار ہوتا ہے؟ کس صورتحال سے؟ جب اس کی عقل اپنے مقام پر قائم نہیں رہتی، علم اور صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. یہ حالت ہو جاتی ہے کہ علم و ہنر ہوتے ہوئے بھی اس کے باتوں کا یہ کام نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. یعنی عقل میں اتنا کہ مسائل آ جاتے ہیں. اب اس صورتحال میں انسان کب دوچار ہوتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق 75 برس کی عمر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق 90 سال، اور بعض نے کہا ہے 80 برس، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ملتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کیفیت 60 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ہوگی، اور آہستہ آہستہ اس کے بڑھنے کی صورت بھی بیان کی گئی ہے.
لیکن اہل اسلام بالخصوص حفاظ قرآن اس حالت میں مبتلا نہیں کیے جاتے۔ چنانچہ امام بہیقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے ارذل العمر کی طرف نہیں پھیرا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور اس کی تائید اس فرمان الہی سے ہوتی ہے کہ اسے نچلی سے نچلی حالت کی طرف پھیر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یعنی جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے والوں کو اس عمر کا یہ جو حالت ہے کیفیت عقل کے تعلق سے، اللہ پاک قرآن پڑھنے والوں کو اس حالت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب یہ بات کس کے کام کی نہیں، ہر ایک کے کام کی بات ہے۔ حضرت عبد المالک بن عمیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں کہا جاتا تھا کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جن کو عقل کی سلامتی حاصل ہے وہ قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، کہ اللہ پاک قرآن کی تلاوت کے صدقے میں اللہ پاک ان کی عقلوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا اس کا بڑا احترام ہے، اور ایک مقام میں فرماتے جس نے قرآن حفظ کیا اس کی قدر و قیمت ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ یعنی اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، قرآن کریم کو یاد کرنے، قرآن کریم حفظ کرنے، حتیٰ کہ جو اس کو پڑھانے میں معلم یعنی پڑھانے والے، والدین، ان سب کے لیے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ماں باپ کے والدین کے تو ایسے فضائل بیان کیے، قیامت کے ان کو ایسی عزت دی جائے گی کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے، بلکہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے وہ حیرت کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے کس عمل کی وجہ سے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا۔ اب سوچئے کہ حفظ کر رہے، حفظ جو کرتے بچے، ان کے ماں باپ کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے گا، قرآن پڑھنے والے بچوں کے والدین کو قیامت کے دن اعزاز و احترام اور اکرام سے نوازا جائے گا، تو خود قرآن پڑھنے والے اور حفظ کرنے والوں کو اللہ پاک کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ قرآن قرآن اور قرآن، اللہ پاک قرآن کریم ایسا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی قرآن کریم سے اللہ پاک ہمیں الفت اور محبت عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو تب بھی قرآن ہمارے ساتھ اس کی تلاوت باقی رہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ شہید ہو گئے تو ابراہیم بن اسماعیل بن خلف کہتے ہیں کہ جب ان کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا، آزمائش پہ مبتلا ہوئے اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب شہید کیا گیا، ان کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، تو جیسے ان کی گردن ان کے جسم سے جدا ہو کر زمین پر آ رہی تو کہتے میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ ان کا سر غور سے دیکھو، ان کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے میں اس طرف گیا تو وہاں لوگ گھوڑوں پر اور کچھ کھڑے کھڑے پہرا دے رہے تھے، جب سب آنکھیں سو گئی تو میں نے ان کے سر سے قرآن کریم کے سورہ عنکبوت کی تلاوت کی آواز سنی، اس پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جن کو شہید کیا گیا، یہ قبر میں بھی آرام فرماتے، انہوں نے بھی قرآن کریم پڑھا ہے۔ بلکہ بعض کتابیں میں آپ کو تھوڑے اس کے واقعات سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں مزید قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن سیکھنے، قرآن کی محبت پیدا ہو۔ اللہ کرے ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی قبر منور سے تلاوت قرآن کی آواز سنی جاتی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت زید بن زین العابدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جب ان کا سر مبارک دفن کیا گیا تو لوگ ان کی قبر منور سے تلاوت قرآن کی آواز سنا کرتے تھے۔ امام مناوی لکھتے ہیں کہ حضرت احمد بن محمد الطوسی علیہ رحمہ کی قبر سے ہر جمعے کی رات میں تلاوت قرآن کی آواز سنی جاتی تھی۔ حضرت آمنہ بنت موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمہم اللہ تعالی
کی قبر انور سے رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز سنی جاتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، قرآن دیکھے بغیر پڑھنا 1000 درجے رکھتا ہے، اور اس میں دیکھ کر پڑھنا 2000 درجے رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کو بھی عبادت سے لطف اندوز کیا کرو۔ اپنی آنکھوں کو بھی عبادت سے لطف اندوز کیا کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لطف اندوز ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آنکھوں کو کیسے لطف اندوز کریں، ان کو کیسے لذت ملے؟ فرمایا قرآن میں دیکھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا۔ یہ حدیث میں آیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو، یہ آپ کا فرمان۔ نیز آپ نے یہاں تک فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں دیکھ کر پڑھے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک ایسا قرآن کریم لایا گیا جو بڑا خوبصورت انداز سے اس کو مزین، جیسے بڑا خوبصورت انداز کا قرآن تھا، دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں مزین کیا گیا تھا۔ تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، بہترین چیز جو قرآن کریم کو مزین کرتی ہے وہ اسے کم حق ہو اس کی تلاوت کرنا ہے، یعنی اس کو ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دیکھ کر قرآن کریم کو دیکھنا۔ آج نیت کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے، ڈیلی قرآن کو دیکھنے پڑھنے کی نیت کریں آپ۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے میں نگاہ کرنا عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف لاتے تو قرآن کھول لیتے تو تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ کیا کمال کی طبیعت مبارکہ، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد حقیقت بالکل ایک انداز سے، پیارے انداز ہے، وضو نہیں تو وضو کر لیں، مسواک کر لیں، اور پھر خوبصورت انداز سے قرآن کریم ایک بیٹے اور قرآن کریم کو پڑھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص بازار سے لوٹے تو قرآن کھول لے اور اس میں دیکھ کر پڑھے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ کھول کر تلاوت فرما رہے تھے، یعنی قرآن کریم کھول کر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا ورد ہے جو میں رات کو کرتا ہوں، قرآن دیکھ کر پڑھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں آپ دیکھ کر نہ پڑھتے۔ حضرت ابو العالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل دیکھ کر تلاوت قرآن کریم کرتے رہتے، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اکثر قرآن کریم تشریف فرما ہوتا اور آپ اس کو دیکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص آتا تو آپ قرآن کریم بند کر دیتے۔ حضرت محمد بن یوسف فرماتے، میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ قرآن کھول کر تلاوت فرما رہے تھے۔ اختتام تلاوت پر فرمایا، ایک قوم اس شخص پر تعجب ہے جو کتاب اللہ کے بغیر نجات کی خواہش رکھتی ہے۔ ہمیں اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن کو درست سیکھنے والا بنا دے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض فقہائے مصر حضرت امام شافعی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو فقہ نے قرآن سے مشغول کر رکھا ہے، میں نماز عشاء پڑھتا ہوں اور قرآن کریم اپنے سامنے کھول کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی ہر روز قرآن کا 7واں حصہ تلاوت فرماتے تھے، قرآن میں نظر کرنا ترک نہیں فرماتے تھے۔
بعد بزرگان دین نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے، جو قرآن کریم ہمارے جلد ہوتی ہے، یعنی جسے قرآن کریم دستیاب ہو، قرآن کریم ہے اس کے پاس، تو اسے چاہیے کہ ہر روز چند آیات کی تلاوت ضرور کرے، قرآن کو متروک کر کے نہ چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے کہ اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہو، قرآن بالکل پڑھتا رہے۔ ہمارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا میرے پیارے اسلام بھائیو۔ آپ نے اپنی بیٹی کو قرآن دیا تو جہیز میں، تحفے میں، بیٹی نے بھی قرآن الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ کھول کر نہیں پڑھ رہی ہے۔ میں تو ان ماں باپ کو، سرپرستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچوں نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا ہے، ناظرہ ختم کیا ہے۔ کمال ہے، اللہ کی کتنی بڑی توفیق ملی ہوئی ہے کہ قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی، قرآن کے ماہر بن جاتے ہیں، قرآن کے عامل بن جاتے ہیں، اور اس کے پھر فضائل پاتے ہیں۔ قرآن کریم کے عامل، قرآن کریم کے ماہر ہونے کے اپنے فضائل ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور وہ اس کا حافظ ہو، ایسا ہے جیسے وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہو، اور اس کی مثال جو اسے پڑھے اور اس پر ہمیشگی کرے اور وہ اس پر دشوار ہو، تو اس کے لیے 2 اجر لکھے جاتے ہیں، 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں۔ دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کی ہے، قرآن کریم کا ماہر شخص لکھنے والے معزز و بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس پر اس کا پڑھنا دشوار ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ امام ابن العربی مالکی علیہ رحمہ فرماتے ماہر قرآن وہ شخص ہے جس کو قرآن دروس پڑھنے پر قدرت حاصل ہو اور قراءت قرآن اس پر سہل و آسان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہر قرآن سے مراد معنی قرآن کا عالم ہو۔ ایسا شخص معزز بزرگ فرشتوں میں شامل ہوگا اور انہی جیسے مرتبے پر اس کو فائز کیا جائے گا، لیکن یہ مقام صرف پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عمل شامل نہ ہو، اور جو شخص بمشقت قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے 1 اجر مشقت اٹھانے پر اور دوسرا پڑھنے پر لکھا جاتا ہے۔ امام عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ماہر یعنی ماہر قرآن سے مراد عمدہ تلاوت کرنے والا اور خوبصورت یادداشت والا قاری ہے۔ ایک اور امام صاحب فرماتے قرآن کریم میں مہارت یہ ہے کہ قرآن خوب یاد ہو، اس کی تلاوت کسی تردد اور رکاوٹ کے بغیر بہت عمدہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن اس شخص پر اس طرح آسان فرما دیا ہے جس طرح اس نے فرشتوں پر آسان فرما دیا ہے، پس ایشا صد حفظ میں اور درجے میں فرشتوں کی مثل ہے۔ یہ فتح الباری کی روایت میں نے بیان کی آپ کو، الغرض بیان تو کافی مزید بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے، یعنی کم و بیش 2.25 سے 3 لاکھ بالغان یہ روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات الگ ہیں، ملک بھر میں، دنیا بھر میں، دکانوں پر، مسجد میں، بازاروں میں مختلف، بلکہ الحمدللہ رب العالمین ماہ سفر، یعنی اب جو سفر کا مہینہ شروع ہوگا، سفر کا پورا مہینہ دعوت اسلامی ماہ مدرسۃ المدینہ منا رہا ہے۔ یعنی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات میں اضافہ ہو، نمبر 1، پڑھنے والوں میں، پڑھنے والیوں میں اضافہ ہو، نمبر 2، اور پڑھانے والے اور پڑھانے والیوں میں اضافہ ہو، نمبر 3، اور ان کے ذریعے دعوت اسلامی کے جو مخصوص 12 دینی کام ہے اس میں بھی اضافہ ہو، قرآن کی خدمت عام، تفسیر قرآن دعوت اسلامی، معرفت القرآن دعوت اسلامی، الحمدللہ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی جو کوشش دعوت اسلامی کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی خوبصورت انداز سے قرآن کریم کی اشاعت کرتی ہے، پرنٹ کرتی ہے، پبلش کرتی ہے دعوت اسلامی کے ذریعے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مدنی چینل دیکھیں قرآن کریم کے سلسلے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ جو بچوں کا ہے، جو بھی ہم جن کے اجتماع میں ہم شامل ہیں، الحمدللہ ان کو دیکھیں آپ، ہزاروں مدارس المدینہ ہیں اور ہمارے بچے ہیں۔
اس وقت مدارس المدینہ پاکستان اور پاکستان کے باہر کی اگر میں بات کروں تو کل مدارس المدینہ 7088 7088، اور اس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 3,13,762، 3,13,762 بچے اور بچیاں الحمدللہ اس میں قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ٹوٹل جو اسٹاف ہے، قاری صاحب، ناظمین، مفتشین وغیرہ، ناظم اعلیٰ، جو بھی ہمارا یہ مدنی عملہ، ڈیفینیٹلی نظام سسٹم تو اسی طرح چلتا ہے، ان کی تعداد تقریباً 15,588 ہے، 15,588۔ 2023 میں حفظ مکمل کرنے والے بچوں کی جو تعداد ہے وہ 12,586 ہے، 12,586، اور ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے بچوں کی تعداد 54,096، 54,096 ہے۔ آغاز سے اب تک جب سے مدرسۃ المدینہ قائم ہوئے ہیں، حفظ کرنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد 1,22,944 ہے، 1,22,944، اور ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں کی تعداد 4,43,848 ہے، 4,44,848۔ میں تو ان تمام ڈونیشن دینے والوں کو کہتا ہوں، آؤ دیکھو دعوت اسلامی آپ کے ڈونیشن کا کیا استعمال کرتی ہے۔ یہ آج جو آپ دیکھیں گے نا، یہ 3,000 بچوں کو اسناد تقسیم کی جائیں گی، یہ ہے چندے کا استعمال۔ مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ اور یہ سارا سے قرآن کریم کی تعلیم عام ہو رہی ہے۔ ہم کہتے تو ہے نا، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ یعنی کس قدر یہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر دیا۔ اور یہ مدارس ایسے تو نہیں کھلتے نا، آپ اپنے گھر میں کمرہ بنائیں، کمرہ کیا بنائے، گھر میں الماری بنائے پتہ چل جائے گا، الماری بھی کیا بنائے، تھوڑا پانی کا ٹینک بنائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار پیسے نکل گئے۔ تو یہ مدارس المدینہ بنانا، چلانا، دعوت اسلام کے اتنے اجیر، 15,000 جو ہمارے قاری صاحبان ہیں، ناظر صاحب نہیں ہو تو چلے گا کیسے؟ آپ کی ایک مسجد بھی 3 کے بغیر نہیں چلتی، ایک امام، ایک مؤذن، ایک خادم۔ تو یا تو مدارسۃ المدینہ ہے، اتنا بڑا نظام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر صرف قرآن نہیں پڑھانا، تربیت دے کے سروں پر امامے کے تاج ہیں، زلفوں کی ترغیب ہے، مسواک کی ترغیب ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کئی والدین ہوں گے جس بات کا کہیں گے کہ ہمارے بچے گھر آ کر ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ چومتے ہیں اور ہمارے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، اور آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور دعوت اسلامی کو اپنے مالی تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جتنے مدارس المدینہ بڑھیں گے، جتنے جامعۃ المدینہ بڑھیں گے، جتنی دعوت اسلامی ترقی کرے گی، انشاءاللہ گناہ دم توڑتا جائے گا، نیکی پروان چڑھتی چلی جائے گی۔